الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء. کہا کہ صحت و تندرستی یہ صحت مندوں کے سر پر رکھا ہوا ایسا تاج ہے. صحت اور تندرستی صحت مندوں کے سر پر رکھا ہوا ایک ایسا تاج ہے جو صرف مریضوں اور بیماروں کو دکھتا ہے. جس کے سر پہ یہ تاج ہے اسے خود احساس نہیں ہوتا, اسے خود دکھتا نہیں ہے. صحت مندوں کے سر پر رکھا ہوا یہ ایسا تاج ہے تندرستی جو صرف مریضوں اور بیماروں کو نظر آتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد. عنوان تقریر ہے صحت و تندرستی. صحت و تندرستی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے. یہ ایسی نعمت ہے جس کے اصول پر انسان ناممکن چیز کو ممکن بنا سکتا ہے. یہ ایسی نعمت ہے جس سے انسان اپنے رب کے فرمان و عبداللہ کی مکمل طور پر ادائیگی کر سکتا ہے. یہ نعمت انسان کے لیے تاج کے مانند ہے. عربی کا مقولہ ہے الصحۃ تاج علی رؤوس الأصحاء لا يرها الا المرضى. صحت و تندرستی صحت مند انسان کے لیے تاج کی حیثیت رکھتی ہے جو صرف بیماروں کو نظر آتا ہے. غالب نے کیا ہی خوب کہا, تنگ دستی اگرچہ ہو غالب تندرستی ہزار نعمت ہے. حاضرین, یہ ایسی نعمت ہے جس کے مقابلے دنیا کی کوئی دوسری نعمت نہیں کر سکتی. جس شخص کو یہ حاصل ہو جائے وہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے. یہی وہ صحت و تندرستی ہے جس نے شعیب کی بیٹی کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین. حاضرین, یہی وہ تندرستی ہے جس کی موجودگی کی وجہ سے سرور کونین نے ناتواں مومن کے مقابلے میں طاقتور اور صحت مند مومن کی تعریف کی ہے. ارشاد ہوا المؤمن الخیر احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. اور یاد رکھیں, اسلام نے اپنے ماننے والوں کو صحت و تندرستی کی حفاظت پر بار بار ترغیب دلائی ہے. فرمانے نبیوں ہوا اغتنم حمزا قبل خمس صحتک قبل سقامک. 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو, اور اسی میں سے ایک یہ ہے کہ تمہاری صحت کو بیماری کے آنے سے غنیمت جانو. دعا ہے رب العالمین سے کہ ہمیں صحت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کب کیا ہے؟ ہم نے تو بڑوں کو فالو کیا اپنے. ہمارے بڑے ایسا کرتے ہیں, ہم اس لیے ایسا کرتے ہیں. دین میں بڑوں کی دلیل نہیں ہوتی. کوئی بڑے سے بڑا بھی آ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں مل سکتا. یہ یاد رکھنا, اس کو دین کہتے ہیں. اب آپ نے فرمایا مجھ کو جب وضو سکھایا جبرائیل نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, مجھ کو وضو کس نے سکھایا؟ اللہ کی طرف سے. جبرائیل اللہ کی طرف سے آتے ہیں. تو وضو کرنے کے بعد چلو پانی کا لے کر اپنے آسن پر چھینٹے مار لیں. یہ تمہاری ان ساری بیماریوں کا علاج ہے.